हेलो दोस्तों, वेलकम टू तारा नॉलेज। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शौहर का बीवी पर क्या हक़ है, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीवी का शौहर पर क्या हक़ है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। दोस्तों, शौहर पर बीवी का पहला हक़ ये है कि शौहर उसका हक़ मोहर अदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा के अंदर फरमाता है, व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। और औरतों को उनका हक़ मोहर राज़ी खुशी दे दो। हाँ, अगर वो ख़ुद अपनी खुशी से कुछ मोहर छोड़ दें तो उसे शौक़ से खुश होकर खाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों का मोहर उन्हें अदा कर देने का हुक्म दिया है। लिहाजा शौहरों पर लाजिम है कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म की तामील करते हुए अपनी बीवियों का हक़ मोहर उन्हें अदा कर दें। हाँ, अगर कोई औरत अपनी खुशी से कुछ हक़ मोहर छोड़ दें तो वो फिर मर्द के लिए हलाल है, लेकिन सिरे से उसको उसका हक़ मोहर देने से इनकार कर देना या ज़बरदस्ती उससे हक़ मोहर माफ़ करवा लेना, ये बहुत बड़ा जुर्म और औरतों पर जुल्म व ज़्यादती है। इसकी संगीनी का अंदाज़ा आप इस हदीस से लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा रजुलिन तज़व्वजा इम्रअतन अला मा क़ल्ल मिनल मुहरि औ कसुरा लैसा फ़ी नफ्सिही अन युअद्दिया इलैहा हक़्क़हा ख़दअहा फ़मात वलम युअद्दि इलैहा हक़्क़हा लक़ियल्लाह यौमल क़ियामति व हुवा ज़ानुन। जो शख्स कम या ज़्यादा मुहर पर किसी औरत से शादी करे और उसके दिल में उसको अदा करने का ख़याल न हो तो वो उससे धोखा करता है, और इस हाल में उसकी मौत आ जाए कि उसने उसका हक़ मोहर अदा नहीं किया था, तो क़यामत के दिन वह अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस हाल में मिलेगा कि वो ज़ानी होगा, बदकार होगा। दोस्तों, गौर करने की बात है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को हक़ मोहर अदा नहीं करता है तो वो अपनी बीवी के साथ ज़िना करता है, क्योंकि हक़ मोहर के ज़रिए से ही बीवी आपके लिए हलाल होती है। अब हमारे माशरे में देखा जाता है कि निकाह के वक्त अगर हक़ मोहर नक़द अदा न किया जाए तो फिर उसे उधार रख दिया जाता है, उधार छोड़ दिया जाता है। तो क्या ऐसी सूरत में बीवी शौहर के लिए हलाल होगा? जब उसका हक़ मोहर अदा ही नहीं किया गया है तो बीवी कैसे हलाल होगी? ऐसी सूरत में अगर बीवी को अपने घर ले जाकर शौहर उसके साथ जिमा करता है तो वो ज़िना करता है अपनी बीवियों के साथ, क्योंकि उसने अभी तक उसका हक़ मोहर अदा ही नहीं किया है, जिसके ज़रिए से बीवी उसके लिए हलाल होती है। तो दोस्तों, गौर करने की बात है कि जब भी शादी करें हक़ मोहर बिल्कुल नक़द अदा करें, उधार के तौर पर हरगिज़ ना रखें। आगे मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के नबी ने हक़ मोहर को कभी उधार नहीं रखा है। दोस्तों, हक़ मोहर के सिलसिले में जुल्म व ज़्यादती की एक पहलू ये भी है, अगर शौहर की जानिब से बीवी को उनका हक़ मोहर दे दिया जाए तो बाज़ औक़ात उनका वालिद उनके मोहर पर कब्ज़ा कर लेता है, लेकिन ख़ालिसतन वो बीवी का हक़ है और उसे ही मिलना चाहिए। हाँ, अगर कोई औरत अपने वालिदैन को अपनी खुशी से कुछ दे दें तो फिर वो उसके लिए हलाल है। मोहर के सिलसिले में चंद बातें आपके सामने मैं रख दूँ कि शरीयत में मोहर की मिक़दार मुतय्यन नहीं किया है कि कितना मोहर देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। इसे जो है निकाह करने वाले की माली हैसियत पर छोड़ दिया है। हर शख्स अपनी हैसियत के, अपनी ताकत के मुताबिक ही मोहर बांधने का पाबंद है। अपनी ताकत के मुताबिक ही वो मोहर बांध सकता है, और हर शख्स को उतना ही मोहर बांधना चाहिए जितना वो आसानी के साथ अदा कर सकता है। लेकिन कुछ लोग बवक़्ते निकाह बढ़ चढ़ कर हक़ मोहर मुक़र्रर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हालात की मजबूरी की वजह से उसे अदा नहीं कर सकते, या फिर जानबूझकर पूरा हक़ मोहर ही खा जाते हैं, या उसका कुछ हिस्सा अदा करते हैं और बाकी खा जाते हैं, बाकी हज़म कर जाते हैं, या फिर औरत पर जुल्म ज़बरदस्ती, जुल्म ज़्यादती करके या उसे बहला करके उसका हक़ मोहर जो है माफ़ करवा लेते हैं। तो दोस्तों, इस जुल्म ज़्यादती की नौबत ही क्यों आए? अगर हम निकाह के वक्त ही अपनी हैसियत के मुताबिक उतना ही मोहर तय करें जितना कि हम आसानी के साथ अदा कर सकते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حق مہر کی مقدار متعین نہیں کیا ہے تو پھر ہم خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالیں، اپنے نامہ اعمال میں گناہ کیوں لکھوائیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے دوستو۔ اور یاد رکھنی چاہیے اگر کوئی شخص مالی حیثیت سے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، وہ زیادہ حق مہر ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ کم حق مہر پر بھی شادی کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا التمس ولو خاتما من حدید، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ڈھونڈ کر لاؤ جس کے ذریعے میں تمہارا نکاح کر دوں۔ جب اس شخص کو لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تمہیں قرآن کی کچھ سورتیں یاد ہیں؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہی سورتوں کے بدلے میں، انہی سورتوں کو مہر بنا کر میں نے تمہاری شادی کر دی ہے، تم ان کو وہ سورتیں یاد کروا دینا، وہ سورتیں سکھا دینا۔ دوستو غور کرنے کی بات ہے کہ حق مہر کیا بنا؟ اللہ کے رسول نے حق مہر کیا بنایا؟ قرآن کی چند سورتیں۔ اور یہ کب بنایا؟ جب ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ حق مہر ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ کم حق مہر پر بھی شادی کر سکتا ہے، وہ کم حق مہر ادا کر کے اپنی نکاح کروا سکتا ہے۔ لوہے کی انگوٹھی کی بظاہر کوئی قیمت نہیں ہوگی، کچھ زیادہ قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی ڈھونڈ کر لاؤ، اس کو حق مہر بنا کر کے میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ انہیں کچھ نہ کچھ دو۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وہ حتمی زرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول وہ تو ایک حتمی زرہ ہے جس کی قیمت 4 درہم بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی کو تم حضرت فاطمہ کو دے دو، اسی کو حق مہر بنا لو، اسی کے ذریعے سے میں تمہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر دیتا ہوں۔ یہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ نساء اہل الجنہ کی بشارت سنائی تھی۔ اگر کوئی شخص زیادہ حق مہر ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ کم حق مہر پر بھی نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اور کم حق مہر ہی مستحب ہے۔ اگرچہ شریعت میں حق مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کیا ہے، لیکن اس بات کی طرف ضرور ترغیب دلائی ہے کہ حق مہر کم ہو اور اتنا ہی ہو جتنا کہ آسانی سے ادا کیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے منعقد ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الصداق ایسرہ، بہترین حق مہر وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بہت زیادہ مہر نہیں دیا تھا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کتنا حق مہر دیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو 12.5 اوقیہ چاندی حق مہر ادا کی، یعنی کہ 500 درہم کے برابر بنتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ 500 درہم کا وزن کتنا ہوتا ہے تو آج کے وزن کے مطابق جو ہے 500 درہم کا وزن 1 کلو 487 گرام ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو سونے میں کنورٹ کریں تو 12 درہم جو ہے 1 دینار کے برابر ہوتا ہے، جو کہ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ 500 درہم کتنے دینار کے برابر ہوتا ہے تو 41.5 دینار کے برابر ہوتا ہے۔ اب 41.5 دینار کتنے گرام کا ہوتا ہے تو وہ آج کے وزن کے مطابق 176 گرام کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اتنا مہر اپنی بیویوں کو ادا کیا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے رسول نے جب زردی کا نشان دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک گٹھلی کے سونے کے برابر ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دیا اور ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ تو دوستو مہر جتنا کم ہو اتنا ہی بہتر ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے منعقد ہو جائے، اور بہترین مہر وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ تو آج کی خواتین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور دیگر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن سے تو افضل نہیں ہے۔ جب ان کا مہر اتنا کم تھا تو آج کے دور کے خواتین یا ان کے سرپرستوں کو زیادہ مہر کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا نفس اس بات کی طرف آمادہ کرے کہ اس کی بیٹی کا حق مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے زیادہ ہوں تو وہ شخص جاہل اور احمق ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ حق مہر دینا دنیا میں عزت و تکریم کا باعث ہوتا یا اللہ رب العالمین کے نزدیک تقوی کا باعث ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اور اپنی صاحبزادیوں کو سب سے زیادہ حق مہر ادا کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں کو 12.5 اوقیہ چاندی سے زیادہ حق مہر نہیں دیا۔ دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ آج کے دور میں حق مہر جو ہے ادار رکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے بیوی آپ کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اگر آپ حق مہر ادا نہیں کرتے ہیں تو بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوئی، اور ایسی صورت میں اگر آپ اس کو گھر لا کر اس کے ساتھ جمع کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، تو پھر آپ زنا کرتے ہیں، اور قیامت کے اس حال میں اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی کہ آپ زانی ہوں گے، بدکار ہوں گے۔ دوستو، حق مہر جو ہے بالکل نقد ادا کرنا چاہیے، نکاح کے وقت ہی دے دینا چاہیے، اس کو ادھار نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابہ نے کبھی بھی حق مہر کو ادھار نہیں رکھا، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حق مہر کو ادھار رکھا ہو یا کسی صحابی نے اس کو ادھار رکھا ہو، کہیں ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک تو زبردستی حق مہر طے کیا جاتا ہے، 1 تولہ 2 تولہ 1.5 تولہ سونا زبردستی حق مہر طے کیا جاتا ہے، اور اگر وہ نقد نہیں دے پاتے ہیں نکاح کے وقت تو پھر اسے ادھار کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر سارے غیر عالم بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے حق مہر کیا چیز ہے، اور وہ زبردستی طے کروا دیتے ہیں، زبردستی مقرر کروا دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ حق مہر، پھر اس کو ادا کرنے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ نقد بھی نہیں دے پاتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر اگر بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کومنٹ کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔